मैं एक जांबाज बर्मा और थाईलैंड के घने जंगलात में एक खतरनाक मिशन पर मूरंग कबीले की औरतों की कैद से खुद को और अपने साथियों को छुड़वा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने कल्पना से कहा कि वो बिस्तर पर सो जाए और सुबह सरदार भूषण से कहे कि उसने मुझे इस बात पर राजी कर लिया है कि तिकोना याकूत सरदार के हवाले कर दूं। सुबह मैं अपने साथियों के मशवरे से आइंदा का लाया अमल तय करूंगा। मैंने कल्पना से पूछा कि क्या दार्जिलिंग में उसके अजीजो अकारिब उसे इन हालात से गुजरने के बाद कबूल करेंगे। कल्पना ने कहा कि उसके पिता की मिल्कियत एक कोठी है, चाय का एक कारखाना और चाय के 6 खेत हैं और अब वही उन सब की मालिक है। अलसुबह ही कल्पना सरदार के खेमे में चली गई। दिन चढ़े मैं खेमे से बाहर निकला और नाश्ता वगैरह करके कैसर उसके साथियों को अलग ले जाकर रात का सारा वाकया सुनाया। सब ने यही कहा कि अगर हमारी असली मुहिम में मग सरदार से दो हाथ करना हर्ज न हो तो हमें न सिर्फ कल्पना की मदद करनी चाहिए बल्कि सरदार भूषण का तिकोना याकूत भी किसी न किसी सूरत हासिल करके खजाने की तलाश करनी चाहिए। मैंने महसूस किया कि कैसर कल्पना की तरफदारी में दूसरों से बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा था। मैंने उसे कुरेदने की गर्ज से अलहदा ले जाकर पूछा कि कल्पना में उसकी खास दिलचस्पी की कोई वजह। उसने कहा, जी हाँ, बहुत खास। मेरी एक बहन जो आगाज जवानी में ही मर गई थी, कल्पना की हमशक्ल थी। कल रात उसे देखते ही मुझे अपनी बहन याद आ गई और आपसे इसकी दास्तान सुनकर हमदर्दी के जज्बात उमड़ आए। इलावा अज़ीं, आप जानते हैं कि भारत में हमारी माली हालत बावजूद सख्त मेहनत और कोशिश के बेहतर नहीं हो पाती। हिंदुओं की तंग नजरी के बायस मुसलमान वहाँ दूसरे दर्जे के शहरी समझे जाते हैं। सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे हम पर बंद हैं। हमें फौज में भर्ती करने से भी भारतीय हुकूमत कतराती है और शाज़ो नादिर ही किसी मुसलमान को फौज में कमीशन दिया जाता है। गिराज की हालत अगरचे पहले से बेहतर है, लेकिन इन तमाम लड़कों के ज़रूरी अखराजात भी बमुश्किल पूरे होते हैं। मैंने इन तमाम लड़कों को बता दिया था कि जिस मुहिम के लिए आपने हमें बुलाया है उसमें हमारी जानें भी जा सकती हैं और आप हमें इस प्राइवेट मुहिम का खर्चा भी देंगे। पैसों की लालच में ही ये सब यहाँ आए हैं। अब अगर ये खजाना भी मिल जाए तो यकीनन इन सब को आप कुछ हिस्सा भी देंगे। इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें खजाने की हुसूल की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं खुद भी चाहता था कि अगर बिल्कुल ही नामुमकिन न हो तो जहां हम सब असल मुहिम के लिए इतना रिस्क ले रहे थे वहां खजाने को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोपहर के तकरीबन 12 बजे सरदार ने मुझे अपने खेमे में तलब किया और मालाओं, ताज और याकूत का जिक्र छेड़कर कहा कि अब मूरंग सरदार का चुनाव हो जाना चाहिए। कल्पना ने उसे मेरे मुतालिक इतना कुछ यकीन दिला दिया था कि अब वो मुझसे याकूत का हुसूल बहुत आसान और तयशुदा बात समझ रहा था। सरदार ने मुझसे बेतकल्लुफी का मुजाहिरा करते हुए पूछा कि क्या गुज़श्ता रात मेरा भेजा हुआ तोहफा तुम्हें पसंद आया। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया कि बहुत ही आला और कोऑपरेटिव तोहफा था और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज रात फिर इसी तोहफे से लुत्फानंदोज होने का मौका दें। सरदार खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, जरूर, हम अपने मेहमानों की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते। मैंने सरदार से कहा कि मेरे साथियों ने कहा है कि हमारे साथ सिर्फ 6 मूरंग यहाँ आए हैं और उन्हें ये इल्म नहीं कि कबीले में उनकी क्या हैसियत है। इसलिए सरदार के चुनाव के लिए आप मूरंग कबीले के ज्यादा से ज्यादा अफराद को यहाँ बुलाएं ताकि सबके सामने सरदार का चुनाव हो और किसी को भी एतराज का मौका न मिले। सरदार की मुस्कुराहट और खुशदिली यकदम गायब हो गई। वो तुर्श लहजे में बोला कि सरदार के चुनाव का हक तो मुझे इन मूरंगों ने दिया है और सरदार भी मूरंग कबीले से होगा। मैंने कहा कि कल तक एक गैर मुल्की औरत उनकी सरदार थी। मूरंग कबीले के रिवाज के मुताबिक जिसके पास तिकोना याकूत और ताज होगा वही कबीले का सरदार होगा और चूंकि ये दोनों चीजें अब मेरे पास हैं इसलिए उसूलन इस वक्त मैं कबीले का सरदार हूं और मैं चाहता हूं कि नए सरदार के चुनाव को फिल वक्त मुलतवी कर दिया जाए। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मुझे सरदार बनने का कतन शौक नहीं और कल्पना ने तो मुझे इस हद तक मुतमईन किया है कि मैं जल्द अज जल्द सरदारी की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहता हूं। लेकिन अपने साथियों की बात मानना भी मेरे लिए जरूरी है। मेरा ये जवाब सुनकर सरदार भूषण कुछ देर तो खामोश रहा और फिर कुछ तहकमाना लहजे में बोला कि वो याकूत और ताज इस वक्त कहाँ हैं।
میں نے کہا کہ بہت ہی محفوظ جگہ پر ہیں اور انہیں جبرن حاصل کرنے کے لیے 5-6 ہزار افراد کی قربانی دینا پڑے گی۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی، الزبتھ نے مجھے بتایا تھا کہ بالکل ویسا ہی ایک یاقوت تمہارے پاس بھی ہے، اور اس یاقوت کی طرح تمہارے یاقوت پر بھی چند لکیریں کھدی ہوئی ہیں جو دراصل ایک خزانے کا نقشہ ہیں، اور جب تک دونوں یاقوتوں کو ایک ساتھ نہ رکھا جائے خزانے کا نقشہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ میری اس بات پر سردار بالکل ہی بوکھلا گیا اور جھلاہٹ میں بولا کہ یہ ہمارے پرکھوں کا خزانہ ہے اور کسی غیر کو ہم اس تک جانے اور اسے حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے پوچھا، اسی لیے تم نے الزبتھ سے خزانے کے متعلق سودے بازی کی تھی؟ میری یہ بات سن کر سردار بھوشن بولا کہ میں اس سے یاقوت لے کر اسے قتل کر دیتا۔ میں نے کہا، اور مجھ سے بھی یاقوت لے کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے یکلخت اپنا پستول نکالا اور اس سے پہلے کہ سردار بھوشن سنبھلے یا اپنے گارڈ کو طلب کر سکے، اسے پستول کی زد میں لے کر کہا کہ بالکل خاموش رہو اور کوئی حرکت نہ کرنا، ورنہ سائلنسر والے پستول کی گولیاں تمہارے آر پار ہو جائیں گی اور تمہارے مرنے کی کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سردار بھوشن میرے اس اچانک رویے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ خیمے میں کلپنا موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ خیمے سے باہر جا کر میرے ساتھی قیصر کو پکارے اور اسے کہے کہ اپنے 3 مسلح ساتھیوں سمیت فوراً اس خیمے میں آ جائے۔ مجھے کلپنا سے انگریزی بولتے دیکھ کر سردار بھوشن کبھی اسے دیکھتا اور کبھی مجھے، اور بالآخر بول اٹھا کہ آخر میرے خلاف سازش ہو گئی، لیکن یاد رکھنا میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا، تمہارے قبیلے سے دگنی گولیاں ہمارے پاس ہیں اور تم جیسے سازشی مکاروں کو انہی کے انداز میں زیر کرنے اور مارنے میں ہمیں خاصا لطف آتا ہے۔ اپنا یاقوت تم آرام سے ہمیں دے دو گے یا ہمیں تمہاری کچھ خاطرداری کرنی پڑے گی؟ سردار نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور زمین پر نظریں گاڑ دیں۔ اتنی دیر میں کلپنا قیصر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی۔ میں نے قیصر کو کہا کہ سردار کو اسلحے کی زد پر لے لو اور اس پر ہر طریقہ آزماؤ تاکہ وہ اپنا یاقوت ہمارے حوالے کر دے۔ کلپنا بولی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یاقوت کہاں رکھا ہے۔ یہ فطری عمل تھا کہ ہم سب کلپنا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار بھوشن نے اپنی پہنی ہوئی کھال کے اندر سے بجلی کی تیزی سے ایک خنجر نکالا اور مجھے جو اس کے بالکل قریب کھڑا تھا نشانہ بنانے کے لیے بازو اوپر اٹھایا۔ اسی لمحے قیصر کے ایک ساتھی کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ زور سے چیخا کہ بھائی جان بچیے۔ مجھے خنجر مارنے کے لیے سردار کا ہاتھ خاصا بلند ہو چکا تھا، اب پسٹل چلانے کا کوئی موقع نہ تھا۔ میں پسٹل پھینک کر سردار پر جھپٹا اور اس کے خنجر والے بازو کو پکڑ کر پیچھے کی جانب موڑا اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ میرے تینوں ساتھی مسلح تھے لیکن گولی چلانے سے اس لیے احتراز کر رہے تھے کہ گولی کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں لڑکنیاں کھاتے کبھی ایک طرف جاتے اور کبھی دوسری طرف۔ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش میں اپنی پوری طاقت صرف کر رہے تھے، لہٰذا چند منٹوں میں ہی ہماری جسمانی قوت اور مدافعت کم ہونے لگی۔ اسی دوران ایک بار جب سردار میرے نیچے اور میں اوپر سے اس کا خنجر والا بازو پکڑے ہوئے تھا، مجھے موقع مل گیا اور میں نے اپنی ساری طاقت اپنے بائیں ہاتھ میں مرتکز کر کے اس کی کنپٹی پر پورے زور سے مکہ مارا۔ میرا مکہ بالکل صحیح جگہ پر پڑا۔ سردار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ قیصر نے فوراً ہی خنجر اٹھا لیا اور اس کے ساتھیوں نے سہارا دے کر مجھے کھڑا کیا۔ اس دھینگا مشتی میں مجھے بھی کوہنیوں اور دائیں گھٹنے پر چوٹیں آئیں۔ سردار نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ قیصر کا غصے کے مارے برا حال تھا، قریب تھا کہ وہ اسے گولی مار دے کہ میں نے اسے روکا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی کوشش میں اپنی ساری توانائی صرف کر ڈالی تھی۔ میرا سانس ذرا بحال ہوا تو میں نے قیصر کو کہا کہ ہم سردار کو فی الحال زندہ رکھیں گے۔ کیونکہ سردار کی لاش سے زیادہ زندہ سردار ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی زندگی کے عوض ہم اس سے اور اس کے قبیلے میں اس کے حامی لوگوں سے سودے بازی کر سکتے ہیں، لہٰذا اسے فی الحال رسیوں سے جکڑ کر اس طرح باندھو کہ یہ حرکت نہ کر سکے اور اس کے منہ میں رومال ٹھوس دو تاکہ اس کی آواز بھی نہ نکلے۔ کلپنا نے خیمے میں سے ہی ہمیں رسیاں نکال کر دیں جن میں سردار کو اچھی طرح جکڑ کر اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ کلپنا نے ہمیں بتایا کہ سردار کی پہنی ہوئی کھال کے اندر ایک دوسرا خنجر بھی ہے، اور یہ دونوں خنجر اور خیمے میں رکھے سردار کے بھالے اور تیر سبھی انتہائی مہلک زہر میں بجھے ہوئے ہیں، اور ان سے لگی ایک معمولی سی خراش بھی لمحوں میں انسان کو ہلاک کر سکتی ہے۔
सरदार से धींगा मुश्ती के दौरान उसका खंजर कई बार मेरे चेहरे और जिस्म से महज 1 इंच की दूरी तक गया था और मैं खंजर की खराश लगने से बाल बाल बचा था। इसमें मेरा कोई कमाल न था, बल्कि सब अल्लाह पाक का करम था और इस बात पर यकीन कामिल कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के कब्ज़ा कुदरत में है। हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का कौल है कि मौत तुम्हारी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ है। इस कौल की सदाकत का मैंने कई बार खुद मुशाहिदा किया है और मेरा यकीन कामिल और ज़्यादा मुस्तहकम हो चुका है। मुकर्ररा वक्त से पहले मौत छू कर गुजर तो जाती है, लेकिन आती नहीं। खैमे में पड़े एक संदूक से कल्पना ने लकड़ी का एक डिब्बा निकाल कर मुझे दिया, जिसमें चंद जवाहिर के अलावा तिकोना याकूत, सोने की अंगूठियां, कांटे, बालियां और एक हार के अलावा कागजात का एक पलंदा भी था। कल्पना ने बताया कि बालियां उसकी और कांटे, अंगूठियां और हार उसकी माता के हैं। कागजात और 2 कलम उसके पिता के हैं और इन कागजात पर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो उसके पिता ने खजाने की तलाश में मालूम किया था। मैंने ये सब चीज़ें भी अपने कब्जे में ले ली। उधर कैसर और उसके साथियों ने जहरीले भाले और तीर भी इकट्ठे करके मेरे सामने ढेर कर दिए। सरदार पूरी तरह होश में आ चुका था और खुद को रस्सियों से छुड़वाने की सही ला हासिल के बाद हमारी एक एक हरकत को देख रहा था। जब कैसर ने उसके जिस्म पर बंधा दूसरा खंजर निकालना चाहा तो सरदार ने रुमाल जो उसके मुंह में वैसे ही ठूस दिया गया था निकाल कर कैसर पर थूका। कैसर का पहले ही गुस्से से बुरा हाल था। उसने सरदार को इतने मुक्के और ठुड्डे मारे कि वो अधमुआ हो गया। बड़ी मुश्किल से उसके साथियों ने उसे रोका। उधर कल्पना मुझे बता रही थी कि असल रानी तो अपने खैमे में है। शाह के रिवाज के मुताबिक जब तक सरदार न बुलाए वो या असल रानी इस खैमे में दाखिल नहीं हो सकती। वो बोली कि मेरी पोजीशन तो महज एक रखेल की है। असल रानी सरदार के मुशीर की बेटी है। जब तक इन दोनों को काबू में नहीं किया जाएगा अपनी जान बचाना और कबीले से निकलना बहुत मुश्किल है। कल्पना के इस इंकशाफ से हमें आइंदा पेश आने वाली मुश्किलात का बखूबी अंदाजा हो गया। जल्दबाजी में बगैर किसी प्लानिंग के हमने सरदार को तो गिरफ्तार कर लिया था। अब आगे हमें क्या करना था और किस तरह इस कबीले के इलाके से निकलना मुमकिन था, इस बारे में हमारा जहन माऊफ था। सरदार को भी शायद हमारी कैफियत का अंदाज़ा हो चुका था। कैसर से मार खाने के बाद उसकी खूनी आंखों में अब हमारे लिए तमस्खर और हमारी बेमायगी देखकर अपनी कामयाबी और हमसे बदला लेने की चमक थी। उसके मुंह में रुमाल दोबारा ठूंस कर उसे अच्छी तरह बांध दिया गया। हम इस हालत में खैमे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे और जरा सा भी शक गुजरने पर सरदार के गार्ड आ जाते। मैंने कैसर और उसके साथियों से मशवरा करके फैसला किया कि कैसर के बाकी तमाम साथियों और नंबर 2 के जरिए बाकी सारे थाइयों को खैमे में बुलाकर सूरत हाल उन्हें बताई जाए। खच्चरों पर तमाम सामान लाद कर उन्हें अभी खैमे में लाया जाए और ये खैमा हमारे लिए किले की मानिंद हो जाए, जहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो हम इकट्ठे मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकें। रानी के खैमे में कैसर के 3 साथी जाएं और उसे हलाक करने की धमकी देकर मुशीर और रानी को मजबूर किया जाए कि हमें कबीले के इलाके से निकलने का मौका फराहम करें। सरदार, रानी, मुशीर और कल्पना को हम यरगमाल बनाकर अपने हमराह ले जाएं। कल्पना हमारे साथ चकमा कबीले में जाएगी, जबकि सरदार, रानी और उसके बाप को हम ऐसी जगह पर छोड़ देंगे जहां वो हमारे लिए खतरे का बायस न बन सकें। ये सब बातें सिर्फ उस सूरत में होंगी अगर कबीले की तरफ से मज़ाहिमत न हुई। दूसरी सूरत में हर बात का जवाब गोली से दिया जाएगा। इस फैसले के बाद कैसर अपने बाकी तमाम साथियों और नंबर 2 को बुलाने चला गया और कल्पना कैसर के साथियों को रानी के खैमे में ले गई, जो उसे उठाकर सरदार के खैमे में ले आए। रानी के खैमे में 4 मग खादमाएं भी थीं, वो भी खामोशी से रानी के साथ ही चली आईं। रानी ने सरदार यानी अपने शौहर को रस्सियों से बंधा हुआ देखा तो बजाय वावेला करने के जोर जोर से हंसने लगी और सरदार के गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हम सब रानी के इस रवैये पर हैरान थे कि कल्पना बोली कि ये ब्याहता औरत का फितरी हसद और जलापा है। जब से सरदार ने मुझे अपनी गैर रस्मी बीवी बनाया है, रानी को उसने एक बार भी खैमे में शब बसरी के लिए नहीं बुलाया। आज सरदार को इस हालत में देखकर वो खुद पर काबू न पा सकी और इस सुबकी के लिए अपने छुपे हुए जज्बात की भड़ास निकाल रही है। लेकिन इसका ये रवैया महज वक्ती है और सरदार की जान बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा देगी, लिहाजा इससे मोहतात रहें। मैंने कल्पना के जरिए जो उनकी जबान बोल सकती थी कहा कि रानी को कहे कि अपने बाप को यहाँ बुलाए। कल्पना के कहने पर रानी ने अपनी 3 खादमाएं अपने बाप को बुलाने के लिए भेजी। इसी दौरान कैसर के बाकी साथी और सारे थाई खच्चरों और सामान के साथ खैमे के अंदर आ गए।
انہوں نے بتایا کہ 30-40 مگ جوانوں نے ہماری غیر معمولی حرکات دیکھ کر خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ادھر میں حیران تھا کہ رانی نے اپنے باپ کو بلانے کے لیے ایک کی بجائے 3 خادمائیں کیوں بھیجی ہیں۔ فوری طور پر میرے دماغ میں خطرے کا کوندا لپکا۔ میں نے قیصر کے ساتھیوں اور تھائیوں کو کہا کہ خیمے کے اندر سے خیمے کے چاروں اطراف اپنے خنجروں سے شگاف کریں اور کسی خطرے کی صورت میں یا ہم پر حملہ کرنے والوں پر ان شگافوں سے فائر کریں۔ میرا دوسرا فوری حکم یہ تھا کہ جن مگھوں نے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ان پر فائر کر کے کم از کم 10 مگھوں کو گولیاں مار دیں تاکہ دوسرے لوگ خیمے سے اتنی دور چلے جائیں جہاں سے ان کے تیر اور بھالے ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ میرا تیسرا حکم یہ تھا کہ بھالے بردار گارڈوں کو دیکھتے ہی بغیر وارننگ کے گولیاں مار کر ڈھیر کر دیں۔ میرے ساتھیوں نے خیمے کے چاروں طرف سوراخ کر کے تاک تاک کر گولیاں چلانی شروع کی۔ 8-10 مگ ڈھیر ہوئے تو باقی سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں بھالے بردار اور تیر انداز بھی شامل تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ وقفے سے 2-4 گولیاں چلاتے رہیں۔ اب ہمیں رانی کے باپ یعنی مشیر کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ مشیر ہاتھ اوپر اٹھائے خیمے سے کافی فاصلے پر کھڑا ہے۔ میں رانی کی پشت سے پسٹل لگا کر اس کے ساتھ خیمے کے دروازے پر آیا اور اسے کہا کہ اپنے باپ کو بلا لے، ہم اسے کوئی گزند نہ پہنچائیں گے۔ میں نے کلپنا کے ذریعے رانی کو مخاطب کیا تھا۔ رانی نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ رانی نے باپ کو بلایا اور چند ہی لمحوں میں وہ خیمے میں آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ بدستور اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ اب کلپنا ہماری مترجم تھی۔ میں نے مشیر کو کہا کہ تمہارا سردار ہم سے زبردستی مورنگوں کا یاقوت اور تاج لے کر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ خیمے کے باہر جن مگھوں کی لاشیں پڑی ہیں انہوں نے دوسرے مگھوں کے ساتھ خیمے کو گھیر لیا تھا اور ہمیں ان کے حملے سے بچنے کے لیے فائر کرنے پڑے۔ تمہارا سردار کلپنا کے ماتا پتا کا قاتل ہے اور اسے یقیناً اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا انداز تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم بلا وجہ قتل نہیں کرتے، لیکن جہاں جواز ہو وہاں مخالف چاہے کتنے ہی ہوں ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ تم اگر اپنی بیٹی کی اور سردار کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ ہمیں بغیر کسی روک ٹوک کے یہاں سے جانے دیں۔ تم تینوں کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کسی محفوظ مقام تک پہنچ کر پہلے تمہیں اور آگے جا کر تمہاری بیٹی اور سب سے آخر میں تمہارے سردار کو رہا کر دیں گے۔ میری بات میں کسی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں۔ اگر تمہیں میری تجویز سے اتفاق ہو تو بہتر ہے، ورنہ تم تینوں کو یہیں ہلاک کر کے ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے اور جتنے بھی مگ ہمارے راستے میں حائل ہوں گے وہ ہماری گولیوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تمہارے سردار کی قسمت کا فیصلہ کلپنا کرے گی یا پھر بھارتی قانون۔ اس لیے بہتر ہے کہ کلپنا کی منت سماجت کرو اور اسے اس بات پر راضی کرو کہ تمہارے سردار کو معاف کر دے۔ وہ کلپنا کا مجرم ہے اور اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ سردار کو معاف کرے یا سزا دے۔ مگ سردار ابھی جواب کے لیے موزوں الفاظ تلاش کر ہی رہا تھا کہ رانی بولی، اگر کلپنا سردار کو معاف کر دے تو میں اسے خزانے کا مکمل نقشہ اور وہ جگہ بھی بتا دوں گی جہاں خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر رانی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی کہ اب اپنی ہٹ دھرمی اور ضد چھوڑو اور خزانے کا پتہ انہیں بتا کر سردار کی زندگی بچا لو۔ کلپنا نے باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ترجمہ کر کے مجھے بتایا اور کہا کہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار کے مرنے پر رانی کو بھی جلتی چتا میں کود کر ستی ہونا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی سے ستی نہ ہونے والی رانی کو قبیلے کے لوگ زبردستی اٹھا کر چتا میں ڈال دیتے ہیں۔ رانی سردار کی زندگی کی بھیک صرف اس کی محبت اور چاہت کے لیے نہیں بلکہ خود ستی ہونے سے بچنے کے لیے بھی مانگ رہی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مشیر سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سردار نے بھی یہ سن کر کہ خزانے کا مکمل نقشہ مشیر کے پاس ہے، رسیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود ہاتھ پیر چلائے اور منہ سے غوں غوں کی آوازیں نکالنا شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی کہ اسے بولنے کا موقع دیا جائے۔ قیصر نے بھی سردار کی یہ حالت نوٹ کی اور مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ سردار کا منہ کھول دے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے قیصر کو نفی میں جواب دیا۔ مشیر اپنی بیٹی کی التجا سن کر نقشہ دینے کے متعلق ابھی سوچ رہا تھا، یعنی نیم رضامند تھا، اور میں چاہتا تھا کہ رانی پر ذرا سی سختی کر کے اور دباؤ ڈال کر مشیر کو مجبور کر دوں کہ وہ نقشہ ہمارے حوالے کر دے۔ اگر سردار کو اس دوران بولنے کا موقع مل جاتا تو وہ مشیر کو کچھ بھی کہہ کر نقشہ ہمیں دینے سے روک سکتا تھا۔ میری اولین ترجیح اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے بخیر و عافیت گزر جانا تھا۔ خزانہ تو ایک جیک پاٹ تھا جو اگر مل جاتا تو قسمت کھل جاتی، اور اگر نہ ملتا تو کم از کم مجھے اس کا زیادہ قلق نہ ہوتا، کیونکہ یہ خزانہ نہ تو ہمارے اصل منصوبے میں شامل تھا اور نہ ہی ہم نے اس کے حصول کے لیے یہ خطرناک سفر اختیار کیا تھا۔
یہ تو سفر کے دوران پیش آنے والے حالات کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا تھا، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اسے دل و دماغ سے فراموش کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن تھا۔ میں نے کلپنا کے ذریعے مشیر کو کہا کہ فوری طور پر فیصلہ کرے کہ نقشہ ہمیں دے گا یا نہیں، بصورت دیگر میں سردار کے ساتھ اسے اور اس کی بیٹی کو یہیں ختم کر دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے قیصر کو اشارہ کیا اور اس نے اپنی رائفل مشیر کے اوپر تان لی۔ ادھر میں نے پسٹل دوبارہ رانی کی کنپٹی سے لگا دیا۔ مشیر کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نقشہ دینے کو تیار ہے، لیکن اسے اپنے خیمے کے قریب ایک جگہ کچھ کھدائی کرنا پڑے گی جہاں نقشہ دفن ہے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے 2 تھائی اور قیصر کے 2 ساتھی اس کے ہمراہ بھیجے اور مشیر کو یہ کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو اپنے اور میرے ساتھیوں کے قریب آنے سے روک دے۔ بصورت دیگر میرے ساتھی اسے اور قریب آنے والے مگھوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ مشیر نے بتایا کہ نقشہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے خنجر سے ہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور تھوڑی سی زمین کھودی جائے گی۔ میں نے ایک اور تھائی کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ زمین کھودے۔ میرے باقی ساتھی وقفے سے خیمے کے سوراخوں سے فائر کر کے مگھوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ امید و بیم کی اس صورت میں میری حالت بھی ناگفتہ بے ہو چکی تھی۔ پے در پے ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جن میں کوئی بھی انسان نارمل حالت میں نہیں رہ سکتا۔ آدھ گھنٹہ ہمارے لیے آدھی صدی کے برابر ہو چکا تھا جب قیصر نے، جو خیمے سے باہر جھانک رہا تھا، مجھے بتایا کہ مشیر اور 5 ساتھی واپس آ رہے ہیں۔ مشیر نے ہرن کی کھال کا ایک رول کیا ہوا ٹکڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ کھال پر مختلف رنگوں سے چشمے اور جنگلی درختوں کے چند جھنڈوں کا ایک حصہ بنا ہوا تھا، اور کوئی ایسا نشان نہ تھا جس سے خزانے کی نشاندہی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھتے ہوئے کلپنا کے ذریعے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور خزانہ کہاں دفن ہے۔ مشیر نے کہا کہ یاقوت کے 2 ٹکڑے لائے جائیں۔ یاقوت کے 2 تکونی ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس نے 2 ٹکڑوں کو نقشے کی کھال پر ایک مربع کی صورت میں رکھا اور 2 ٹکڑوں پر کندہ لکیریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ کھال پر بنے نقشے اور یاقوتوں کی لکیریں بالکل واضح طور پر اس جگہ کی نشاندہی کر رہی تھیں جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ جگہ چشمے کے آغاز کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ سے متصل تھی جہاں ہم نے مورنگ قبیلے میں داخلے سے پہلے رات کا پڑاؤ کیا تھا۔ نقشے کو میرے سبھی ساتھی اور رانی بھی دیکھنے کے لیے قریب آنے لگے، لیکن میں نے سب کو روک دیا۔ مشیر کے چہرے پر بھی خزانے کا سراغ ملنے سے ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ اب تک خزانے کی صحیح نشاندہی کو صرف میں، قیصر اور مشیر ہی جان پائے تھے۔ میں نے کھال کو رول کر کے 2 یاقوتوں کے ساتھ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں کہ ہم پہلے چکما قبیلے جائیں اور بعد میں خزانے کی طرف۔ اس وقت حالات ہمارے قابو میں تھے۔ سردار، اس کی رانی اور مشیر اسی خیمے میں موجود تھے۔ مورنگوں کا ابھی تک نیا سردار نہیں چنا گیا تھا، اور جب تک یاقوت اور تاج میرے پاس تھے میں ان کا سردار تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی آدھی نفری یہاں چھوڑنے اور باقی آدھی کے ساتھ خزانے تک جانے کا فیصلہ کیا۔ قیصر میرا انتہائی معتمد ساتھی تھا، لیکن جہاں کے حالات سنبھالنے کے لیے میں نے اسے یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آدھے تھائی اور آدھے قیصر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس کوچ کی تیاری کی۔ پیدل چلنے کی بجائے ہم نے اب سفر خچروں پر طے کرنا تھا۔ خوراک کا ضروری سامان ہم اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ہم ابھی بمشکل تیار ہی ہو رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ہم روانگی کی تیاری میں مشغول تھے۔ میرے ساتھیوں نے سردار کے زہریلے تیر اور بھالے میرے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے۔ سردار غیر محسوس طور پر کھسکتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جوان تھا اور طاقتور بھی۔ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں تو وہ نہ کھول سکا، لیکن ہماری باتوں سے اسے مشیر کی غداری اور خزانے کا مکمل سراغ ملنے کا علم ہوا تو وہ اس شکست اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا۔ بھالوں اور تیروں پر اس نے اپنے بندھے ہاتھوں اور پاؤں سے اس طرح لڑکھنی کھائی کہ کئی تیر اور بھالے اس کی پیٹھ میں چپ گئے۔ ہم نے فوراً اسے بھالوں اور تیروں پر سے اٹھایا، لیکن زہر بجھے تیر اور بھالے اپنا کام دکھا چکے تھے۔ وہ صرف چند لمحے تڑپا، زور زور سے سانسیں لیں اور دم توڑ گیا۔ یقین جانیے اس کے اس طرح مرنے سے ہم سب کو بہت افسوس ہوا، لیکن ہم کر بھی کہہ سکتے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں اور اسے چوکی نما پلنگ پر لٹا دیں۔ سردار کی موت بھی ازل سے دنیا میں فساد کی جڑ، زرزمین اور زن کے باعث ہوئی تھی۔ میں ظاہری طور پر کتنا ہی سنگ دل دکھائی دوں، لیکن میرا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ بلا وجہ کسی کو گزن پہنچانا یا ہلاک کرنا میری سرشت میں نہیں۔
یہ درست ہے کہ اپنے وطن کے دشمنوں اور غداروں کو ان کے آخری انجام تک پہنچاتے ہوئے میرے ہاتھ میں کبھی لرزش پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ اطمینان اور سکون ملا ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے جانی دشمنوں کو زندہ چھوڑا ہے۔ لیکن کسی دنیاوی لالچ کے لیے میرے ہاتھوں کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ سردار کے اس طرح مرنے سے مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں وہیں پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل بھی فرش پر رکھ دیا۔ میں اسی حالت میں مغموم بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سائلنسر والے پسٹل سے 2 فائر کرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پسٹل قیصر کے ہاتھ میں تھا اور رانی میرے بالکل قریب ہاتھ میں زہریلا بھالا تھامے زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی مشیر بھی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں بالکل خالی الذہن تھا۔ میں نے قیصر کی طرف سوالیہ آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی جان آپ تو سر جھکائے بیٹھے تھے، رانی نے اچانک بھالا اٹھایا اور آپ پر جھپٹی۔ میرا ریوالور جیب میں تھا، اسے نکالتا تو دیر ہو جاتی، مجھے اور کچھ نہ سوجا، آپ کا پسٹل اٹھایا اور اس پر داغ دیا۔ میں نے مشیر کی طرف دیکھا تو قیصر بولا کہ یہ ہماری راہ کا آخری کانٹا تھا، اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً ہمیں نقصان پہنچاتا، لہٰذا میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ مشیر گولی لگنے کے باوجود کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کلپنا کو اس کے منہ کے قریب جا کر سننے کو کہا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کلپنا اس کے قریب گئی اور مشیر اٹک اٹک کر جو کہہ رہا تھا وہ سن کر مجھے بتایا۔ اسے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ خزانہ آج سے 500 برس پہلے مورنگ اور مگھ قبیلے کے مشترکہ سردار نے مغل حکمرانوں کے ایک سپہ سالار سے چھینا تھا۔ وہ سردار اس وقت مشیر کے بزرگ کا سگا بھائی تھا۔ مرتے وقت اس نے خزانہ دفن کر کے جگہ کا نقشہ اس کے بزرگ اور اپنے بھائی کو دیا اور ایک چوکور یاقوت پر خزانے کے رستے کو کندہ کر کے اور یاقوت کو 2 تکونے حصوں میں کاٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دیے۔ خزانے کے حصول کے لیے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا جو اس حد تک بڑھا کہ آج تک کوئی بھی خزانے تک نہ پہنچ سکا۔ خزانے کا نقشہ مجھے اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا تھا۔ چونکہ طاقت دونوں سرداروں کے پاس تھی اس لیے اس نقشے کی میرے بزرگوں نے اور میں نے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ میری اکلوتی بیٹی ہی میری وارث تھی، چنانچہ میں نے اسے نقشے کے متعلق بتا دیا تھا۔ آج جب دونوں یاقوت اور نقشہ یکجا ہوئے تو حقداروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ یہ کہہ کر مشیر نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ مشیر کی ان آخری باتوں نے میری سوچ کا رخ یکلخت بدلا اور میرا سارا رنج و غم ختم ہو گیا۔ مغلوں سے زبردستی چھینے گئے خزانے کے یہ مورنگ اور مگھ سردار کب سے جائز وارث بن گئے۔ اپنے 100 سالہ ظلم و جبر سے بر صغیر پر حکمرانی کرنے والے انگریز تاجروں کے روپ میں اس ملک میں داخل ہوئے اور زبردستی حکمران بن بیٹھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے بھرپور اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر کے جب واپس گئے تو اپنی سابقہ حکمرانی کی نشانی کے طور پر دولت مشترکہ قائم کی، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور تمام ممالک شامل کیے جن کے یہ کبھی زبردستی حکمران بن بیٹھے تھے۔ کوہ نور ہیرا بر صغیر سے یہ انگریز رنجیت سنگھ کے لڑکے دلیپ سنگھ سے زبردستی لے گئے۔ یہ بے مثال ہیرا آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا ہوا ہے اور نہایت ڈھٹائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ برٹش اسے واپس کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر برطانوی شاہی خاندان کوہ نور ہیرے کا جائز وارث نہیں تو یہ مگھ اور مورنگ سردار اس خزانے کے کیسے جائز وارث ہو گئے؟ انسانی دماغ بھی عجیب شے ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، ایک لمحے میں دل میں رنج و غم کا احساس خوشی میں ڈھل جاتا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ سردار، رانی اور مشیر کی موت کا غم اب اس احساس میں بدل چکا تھا کہ اس خزانے کے اصل حقدار بر صغیر کے مسلمان تھے اور ملنے پر یہ خزانہ ان مسلمانوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا جو اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ قیصر نے بالکل درست کہا تھا کہ مشیر کو ہلاک کر کے اس نے ہماری راہ کا آخری کانٹا بھی دور کر دیا تھا۔ میں نے خیمے میں رکنے والے ساتھیوں کا چیف قیصر کو بنایا اور تاکید کی کہ سردار، رانی اور مشیر کے مرنے کی خبر ہرگز باہر نہ جانے پائے اور نہ ہی قبیلے کے لوگوں کو قریب آنے کا موقع دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ 3 روز میں واپس لوٹیں گے۔ ہم خیمے کے اندر سے خچروں پر بیٹھ گئے اور انہیں ایڑ لگا کر بھگاتے ہوئے چشمے کی طرف بڑھے۔ خیمے میں سے ہمارے ساتھی فائر کر رہے تھے، ادھر ہم بھی فائر کرتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کے سامنے سے گزر گئے۔ واپسی کے اس سفر کے دوران ہم نے کم سے کم وقت پڑاؤ کیا اور دوسرے روز شام کو ہم چشمے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ میں نے مورنگوں والا یاقوت گلے میں پہن رکھا تھا۔ راستے میں جب بھی مورنگوں سے آمنا سامنا ہوا میں نے یاقوت انہیں دکھایا اور وہ تعظیماً جھک گئے۔ ہم نے اس مخصوص مقام پر پہنچتے ساتھ ہی خزانے کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ میرے تھائی ساتھیوں میں سے کسی کو بھی علم نہ تھا کہ ہم واپس کیوں آئے ہیں۔ قیصر کے ساتھیوں کو چونکہ اصل حقیقت معلوم تھی، لہٰذا میں نے انہیں چوکنا رہنے
और एक दूसरे की हिफाजत करने और कवर देने की हिदायत की। मेरे इल्म के मुताबिक थाइयों को न तो खजाने के मुतालिक कोई बात मालूम थी और ना ही उन्हें मूरंग कबीले तक वापस लौटने की वजह का इल्म था। सिर्फ कैसर के साथी इस बारे में जानते थे। दौलत है ही ऐसी शय जिससे बड़े बड़े ईमानदार और मुत्तकी अपने उसूलों से फिसल जाते हैं। मेरे सारे साथी मुसल्लह थे और खजाना मिलने के बाद किसी की भी नीयत में फतूर आ सकता था, लिहाजा मैंने खजाना निकालने का काम सुबह तक मुलतवी कर दिया। हम सब ने टिन फूड खाया और चश्मे के पानी से प्यास बुझाई। रात को पहरा देने के लिए मैंने थाइयों और कैसर के साथियों की 3 मुश्तरका टोलियां बनाई और तमाम मुमकिन इंतजामात करके हम अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए। बावजूद खासी थकावट के नींद मुझसे कोसों दूर थी। अपने साबिका महकमे में ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथियों को और खुसूसन मुझे बहैसियत ग्रुप लीडर सख्ती से सिखाया गया था कि मिशन के दौरान अपने हतमी इरादे, आने जाने की सही जगह और अटैक के सही वक्त का हत्ता के अपने इंतहाई करीबी साथियों को भी इल्म न होने दो। इसी ट्रेनिंग के बायस आज तक किसी को भी मेरे आइंदा प्रोग्राम का कभी भी मुकम्मल इल्म नहीं होता। स्लीपिंग बैग में लेट कर उसे बंद करने वाली जिप पाँव से सर की जानिब बंद होती है। मैं बैग में हमेशा उल्टी तरह लेटता हूँ, यानी जिप सर से पाँव की तरफ बंद करता हूँ। मुझे वक्त का सही अंदाजा तो ना हो सका। गालिबन बैग में घुसे मुझे 2 घंटे गुजरे होंगे और अभी मैं पूरी तरह सो भी नहीं पाया था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग को आहिस्तगी से पाँव की जानिब से किसी तेज धार आले यानी चाकू या खंजर से फाड़ा जा रहा है। खतरे को भांपने की मेरी छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। बड़ी आहिस्तगी और खामोशी से मैंने अपनी जैकेट की जेबों से पिस्टल और रिवॉल्वर निकाले। बाहर अभी अंधेरा था और बैग में तो इतनी तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। बैग तकरीबन आधा चीरा जा चुका था। जब मैंने महज अंदाजे से पिस्टल और रिवॉल्वर के बैक वक्त फायर किए, 2 चीखों ने रात के खामोश सुकूत को तोड़ा और मैं चीरे हुए बैग में से बाहर निकल आया। फायरों की आवाज से दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे शोर मचाते हुए उड़ने लगे। पहरेदार अपनी जगहों से और दूसरे सोए हुए साथी भी अपने बैग से निकल आए। टॉर्चों की रोशनी में कैसर के 2 साथी औंधे पड़े थे। एक के पास ही रिवॉल्वर पड़ा था और दूसरे ने हाथ में अभी तक रामपुरी चाकू पकड़ा हुआ था। दोनों में अभी कुछ सांसें बाकी थीं। एक लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला कि लालच ने हमें अंधा कर दिया था। सारा खजाना पाने के चक्कर में हम अपनी जानों से भी गए। अभी वो कुछ और कहना चाहता था कि उसका दूसरा साथी, जिसे कंधे में गोली लगी थी, बड़ी मुश्किल से सीधा हुआ। रिवॉल्वर उसके करीब ही पड़ा था। उसे उठाते हुए वो कराहती हुई आवाज में बोला, अपनी इस हरकत के बायस हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अगर हम जिंदा बच भी गए तो कैसर भाई हमें जिंदा न छोड़ेंगे। हमने बेवफाई और गद्दारी की, जिसकी सजा हमें जरूर मिलनी चाहिए। ये कहते हुए पहले उसने अपने साथी पर 2 फायर किए और फिर अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर दबा दिया। मदफून खजानों के मनहूस होने वाली रिवायत यकीनन सही है। अभी तक खजाना हमें मिला नहीं था, लेकिन 20-22 इंसानों की जानें इस खजाने के बायस जा चुकी थी। कैसर के एक साथी ने, जो पहरे पर था, मुझे बताया कि ये दोनों ज्यादा से ज्यादा 6 माह कबल कैसर से मुतारिफ हुए और गैरेज में काम करने लगे थे। बकौल उसके उनके मुतालिक कैसर को भी बहुत कम इल्म था और उनकी बड़ी मिन्नत समाजत के बाद कैसर उन्हें अपने साथ लाने पर राजी हुआ था। मैंने थाइयों को 2 कब्रनुमा गड्ढे खोदने का कहा। उधर कैसर के साथियों ने उनका जाती सामान इकट्ठा किया। चश्मे के पानी से दोनों को गुस्ल दिया और नमाज जनाजा के बाद उन दोनों को दफन कर दिया गया। मैंने तमाम जवाहिर फरोख्त करके कैसर के साथियों में बांट देने का फैसला किया था, लेकिन इसका इल्म किसी को न था। कैसर पर भी अपने हमराह आने वाले साथियों की जिम्मेदारी थी, लिहाजा मैंने इस खजाने से उन दोनों मरने वालों का हिस्सा उनके वरसा को देने का कहा। रात तो कभी की बीत चुकी थी। चाय के साथ हल्का नाश्ता करके बोझल कदमों और बेदिली के साथ मैंने कैसर के बाकी साथियों को मुसल्ला होकर निगरानी करने का कहा और थाइयों को खजाने की जगह खोदने पर लगा दिया। फावड़े और कुदालें तो हमारे पास थी नहीं, लिहाजा बड़े चाकुओं और खंजरों से ही खुदाई शुरू की गई। 10 मुरब्बा फुट जगह से छोटे बड़े पत्थर और मिट्टी 4 फुट से ज्यादा हटाने पर एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसके चारों अतराफ से मिट्टी और पत्थर हटाकर उसे नंगा कर दिया गया। कई थाइयों ने मिलकर इस पत्थर को हटाया तो मालूम हुआ कि इस पत्थर से एक दूसरे पत्थर में बने हुए बड़े सोराख को ढांपा गया था। सोराख तकरीबन 1 मीटर गहरा था, जिसकी तह में खालों से बनी एक बड़ी थैली थी। एक थाई ने सोराख पर लेटकर थैली उठानी चाहिए तो मैंने उसे फौरन रोक दिया। मैंने ये सुन रखा था कि खजाने की हिफाजत और किसी गैर के उस तक पहुंचने की सूरत में उसे हासिल न करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। बैंकॉक से चलते वक्त मैंने चमड़े के दस्तानों के 2 जोड़े सर्दी से बचाव के लिए खरीदे थे, जिनकी अब तक जरूरत न पड़ी थी, और वो जोड़े अभी तक मेरे सामान में थे।
میں نے ایک جوڑا اس تھائی کو دیا کہ اسے پہن کر تھیلی کو اٹھائے۔ تھائی نے تھیلی باہر نکالی تو میں نے ایک صاف جگہ اسے کھولنے اور الٹنے کا کہا۔ تھیلی میں غیر ترشے ہیرے اور یاقوت تھے جن کا وزن تقریباً 1 کلو ہوگا۔ ان میں چند خاصے بڑے ٹکڑے بھی تھے۔ ان کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ واپسی پر بینکاک میں انہیں فروخت کر کے ہمیں 70 کی دہائی میں 66 لاکھ ڈالر ملے، جس سے 14 لاکھ تھائیوں کو دے کر باقی سب رقم قیصر اور اس کے زندہ اور مرے ہوئے ساتھیوں کلپنا اور مجھے برابر کے حصوں میں 4.25 لاکھ ڈالر فی حصہ آئی۔ تھیلی اٹھانے والے تھائی کے دستانوں کو ہم نے ایک خنجر سے کاٹ کر اس کے ہاتھوں سے علیحدہ کیا۔ محض اپنے شک اور تجربے کی خاطر وہ تھیلی اور دستانے میں نے چاقو سے اٹھا کر ایک جنگلی گلہری پر پھینکے۔ تھیلی لگتے ساتھ ہی گلہری وہیں مر گئی۔ تھیلی پر یقیناً کوئی زہر لگایا گیا تھا۔ ہم نے دستانے، تھیلی اور چاقو اسی سوراخ میں ڈال کر اسی پتھر سے اسے ڈھانپ دیا اور جواہر کو بھی چشمے کے پانی سے خوب اچھی طرح دھویا۔ اب یہاں ہمارا قیام بے سود تھا اور ہمیں جلد از جلد مگھ قبائل میں اپنے ساتھیوں تک پہنچنا تھا۔ ڈھلوان کا سفر نسبتاً آسان تھا۔ دوسرے دن 11 بجے ہم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ مگھ بڑی تعداد میں سردار کے خیمے کو خاصی دور سے گھیرے ہوئے تھے۔ ہم ہوائی فائر کرتے اور بھاگتے ہوئے مگھوں کے سردار کے خیمے میں گئے۔ خیمے میں سب ساتھی بخیریت تھے۔ ہم نے انہیں اپنی کامیابی سے واپسی کا مژدہ سنایا۔ مگھوں کو ابھی تک علم نہ ہو سکا تھا کہ سردار، رانی اور مشیر مر چکے ہیں۔ قیصر نے بتایا کہ ہوائی ضروری سے فراغت پانے کے لیے وہ شام گہری ہونے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے 3 کی ٹولی میں خیمے سے باہر جاتے رہے ہیں اور مگھ یقیناً انہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن سردار، رانی اور مشیر کے باہر نہ جانے کے باعث بہت ممکن ہے انہیں کچھ شک پڑ گیا ہو اور اسی لیے وہ کئی بار اپنی زبان میں نعرے لگاتے ہیں۔ قیصر نے ایک بات اور بتائی کہ گولیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور اب دستی بم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میرے پاس اور میرے ہمراہ جانے والے ساتھیوں کے پاس بھی محض 20 گولیاں باقی رہ گئی تھیں۔ دستی بم مگھوں کی طرف پھینکتے ہوئے ہم ان کے علاقے سے نکل سکتے اور رانگا ماٹی پہنچ بھی سکتے تھے، لیکن وہاں پر اسلحے کی ضرورت تھی اور مجھے فوراً ہی جادوگرنی کا دکھایا ہوا منظر یاد آ گیا جس میں میرے چاروں طرف لاشیں پڑی تھیں اور میں، قیصر اور اس کے ساتھی درختوں پر فائر کر رہے تھے اور درختوں پر پتوں میں چھپے ہوئے اور ٹہنوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن گولیاں لگنے سے گر رہے تھے۔ قیصر کو میں نے اور میرے ہمراہ جانے والے ساتھیوں نے اپنے ان 2 ساتھیوں کے متعلق بتایا جو خزانے کو ہتھیانے کی کوشش میں مارے گئے۔ قیصر نے ان کی ہلاکت کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا بلکہ مجھ سے اپنے ساتھیوں کی غداری کے بارے میں معذرت کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ شرمندہ ہے کہ ساتھیوں کے چناؤ میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو میرے سامنے کہا کہ اگر کسی نے بھی حکم عدولی یا غداری کا سوچا تو وہ خود اسے ہلاک کر دے گا۔ مگھ سردار، رانی اور مشیر کے علاوہ بھالا بردار عورتوں کی لاشوں کو خیمے میں چھوڑ کر ہم سب یک باری خیمے سے باہر نکلے۔ زہریلے تیر اور بھالے بھی ہمارے پاس تھے۔ آگے آگے ہمارے ساتھی پیدل تھے اور پیچھے ہم خچروں پر سوار۔ ہم نے 4-5 فائر کیے اور 6 دستی بم مگھوں کی طرف پھینکے۔ کلپنا بھی ایک خچر پر سوار تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہی ہم مگھوں کے علاقے سے باہر نکل آئے۔ دستی بموں نے گولیوں سے زیادہ اثر دکھایا۔ پہاڑی علاقے اور پتھروں کے باعث صرف چند مگھ زخمی ہوئے ہوں گے۔ وہ ہمیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ابھی ہم مگھوں کے بیچ میں سے گزر ہی رہے تھے کہ سردار کے خیمے میں ایک دھماکہ ہوا اور خیمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے آن پڑا۔ میری لا علمی میں قیصر نے خیمے میں ایک اپنا بنایا ہوا دستی بم فٹ کر دیا تھا اور اس کی پن کو ایک لمبے دھاگے سے باندھ کر دھاگے کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ابھی ہم مگھوں کے قریب ہی تھے کہ دھاگا ختم ہو گیا اور کھینچنے پر بم سے پن نکل گئی اور وہ پھٹ گیا۔ اگرچہ قیصر نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا تھا لیکن میں نے اس سے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ آخر میں کوئی عقل کل تو تھا نہیں۔ خیمے میں بم پھٹنے سے ایک تو مگھ فوراً ہی خیمے میں جانے سے کتراتے ہوں گے اور اپنے سردار، رانی اور مشیر کے متعلق ہمیشہ اس شک و شبے میں مبتلا رہیں گے کہ آیا ہم نے انہیں ہلاک کیا یا وہ بم کے دھماکے سے ہلاک ہوئے۔ اس طرح ہمیں ان کی پہنچ سے نکلنے کے لیے خاصا بہتر وقت مل گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتے رہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں لازماً آگاہ کیجئے گا۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔